بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کتاب الصلاة شروع فی المقصود بعد بیان الوسیلة یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين وتضرب عليها لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة وأسبابها أوقاتها وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأوقات خمسة. چلو پڑھنا تو تھوڑا یہ چلو دو لفظ تو پڑھو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کتاب الصلاۃ ضروری ہے صلاۃ کے معنی کے بیان سے لغتاً اور شرعیتاً. لغوی معنی صلاۃ کا کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، اور نماز کے فرض ہونے کے وقت کا بیان، اور نماز کے اوقات کے عدد کا بیان، اور وہ بیانہا و رکعاتہا اور ان کی رکعتوں کا بیان، اور نماز کے فرض کرنے کی حکمت، اور نماز کا سبب، اور نماز کے شروط، اور نماز کا حکم، نماز کا رکن، اور نماز کی صفت. یہ ساریاں چیزاں بھی بیان ہونی چاہیے. ساریاں چیزاں بیان ہونی چاہیے. سن دے ہو اے شاباش. اے تھوڑا جہا حاشیہ پڑھ لی پھر فہیہ پھر لغات پڑھ دیں جی. ہے ہو شروع فی المقصود بعد بیان الوسیلات. اے جو کچھ پڑھیا وہ وسیلہ ہے، طہارت جڑا مقصد ہے ہوں شروع ہون لگا ہے. مقصد ہوں شروع ہون لگا ہے. استاد سمجھاندے نہیں شاگرداں نوں نماز پڑھن جی آ سمجھاندے پے نے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مسئلے اور نئی خالی صلاۃ سے کوئی شریعت و مرسلن کسے رسول دی بھی شریعت نماز تو کیفیت رکھتا کی کرنا ہے اور چیز ہے، پڑھنا وچ کی ہے وہ علیحدہ ہے. اچھا جی، جڑا سونیاں دی وجہ تو اس امت نو خصوصیتاں ملیاں نماز دے بارے سونیاں نال خاص او سنو. اور ان چیزوں سے جو مختص ہیں بہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجموع صلوات الخمس 5 نمازیں. کتنی؟ 5 نمازیں. یہ اس امت کے ساتھ سرکار کے ساتھ خاص ہیں اور سرکار کی نسبت سے ہمیں ملی. اور نہیں جمع ہوئی کسی ایک کے لیے انبیاء سے سرکار کے علاوہ.
5 نہیں سن تھوڑیاں سن جی سمجھتے ہو 5 نمازاں صرف سونے دی امت نوں جی اور خاص کیے گئے سرکار اذان اور اقامت کے ساتھ پہلی امتاں وچ نماز واسطے نہ اذان سی تے نہ اقامت سی اور نماز کا شروع کرنا اللہ اکبر کے ساتھ یہ بھی سرکار کے ساتھ خاص ہے خاص ہے پہلے کس لفظ سے شروع ہوتا ہے اللہ جانے اور آمین یہ ولد دعالین کے بعد آمین یہ سرکار کے ساتھ خاص پہلے خاص ہے سبحان اللہ اور رکوع کے ساتھ رکوع پہلی امتوں میں نہیں تھا جی اللہ ان میں کے ذکر کیا اس کو جماعت من المفسرین نے جی اور باب قول اس قول کے ساتھ بھی کہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ جملہ پہلے کوئی نہیں کوئی سی نہیں اور نماز کے اندر کلام کا حرام ہونا یہ پہلے نہیں تھا جی جی شروع اسلام میں بھی وہ بات کر لیتے تھے عبداللہ بن مسعود واپس آیا پڑھے سے نے پچھلے سال گل کی تھی سلام دیتا جی جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو علامہ سیوطی نے ان موزج میں جیسا کہ شرح السید میں ہے امام طحاوی نے ایک روایت نقل کیا بڑی زبردست سنیے جی نکالا ہے امام طحاوی ہے یہ طحاوی شریف امام طحاوی انہوں نے نکالنے کا مطلب ہوتا ہے سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرنے کو کہتے ہیں اخراجہ فلاں اخراجہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے نکالا ہے امام طحاوی نے جناب عبید اللہ بن محمد سے وہ روایت کرتے ہیں کس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ام المومنین سے وہ روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کی شان کے مطابق جب اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی فجر کے وقت تو آدم علیہ السلام نے پڑھی 2 رکعتیں تو لہٰذا یہ صلاۃ صبح بن گئی یہ صلاۃ صبح بن گئی اور فدیہ دیے گئے اسحاق علیہ السلام ظہر کے وقت اتنے اسحاق علیہ السلام دا ذکر ہے کہ وہ جڑے بیٹیاں نو چھری تھلے لٹایا وہ کون نے اسماعیل علیہ السلام مشہور نے تو اسحاق علیہ السلام دا بھی ذکر ہوتا ہے اس واسطے اس مسئلے چ اختلاف ہے سن دے ہو آنا ہے پہ فدیہ دیے گئے کون اسحاق علیہ السلام ظہر کے اے مطلب وہ ٹھیک ہے تیری تحقیق اسماعیل علیہ السلام ہی ہے لیکن دوجی گل بھی ہے مطلب تحقیق دا مطلب یہ نہیں بھی دوجی گل نو کی آکھو ہے یہ غلط موضوع من کرتے جب روایتیں جو موجود ہے تو آکھو بھی راج قول ہے یہ نہیں آکھتے میری تحقیق ہے بے راج قول ہے وہ تو دوسرے بھی قول تے ہے اور فدیہ دیے گئے حضرت اسحاق علیہ السلام ظہر کے وقت پس پڑھی آپ نے 4 رکعتیں پس ہو گئی ظہر اور بھیجے حضرت اچھا جی اور جڑا تیسرے سپارے چ پڑھے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ تعالیٰ نے موت طاری کی تھی یاد ہے کہ کوئی نہیں بس اٹھائے گئے جناب عزیر علیہ السلام پس کہا گیا ان کو کم لبستا یاد آیا جی انہوں نے کہا لبس تو یومن میں 1 دن ٹھہرا ہوں 1 دن تو چونکہ دن دے پہلے حصے میں جو موت تاری ہوئی سی تو سورج چلا گیا سی اثر تھے تو جس نے دیکھا سورج تو کھلوتا ہے جی تو جب دیکھا سورج کو تو کہا او بعد یومن او بعد یوم انہیں سمجھے وہی دینے جس دن میں پہلے ٹائم ستا تھا تے اثر تے پہنچے تے یہ اللہ کے کنا عرصہ ہو گیا 100 سال قرآن پاک کے 100 سال میت آمن یار تو آپ نے پس کہا گیا آپ کو بے شک آپ ٹھہرے رہے کتنا عرصہ 100 سال میتن سما بوئستا پھر آپ کو اٹھایا گیا یہ تو بس آپ نے پڑھی 4 رکعتیں بطور شکرانہ تو یہ کیا ہو گئی اثر ہو گئی
حضرت داؤد علیہ السلام دا واقعہ آئے گا اگلے سپارے 24 جی. جی وہ جڑا ہے نا بھی کوئی فیصلہ لینا آ گیا بندہ تو وہ ذرا کوئی گڑبڑ کرنا چاہتا سی اوتھے ایک تھوڑا جا واقعہ ہے جی وہ پھر جناب داؤد علیہ السلام بعد فوراً اللہ دی بارگاہ توبہ کیتی فغفرنا لہو وہ جتھے آندا ہے جی جی سمجھائی نا جی او ناجتوں والے یا ناجتوں واحدہ جتھے واقعہ آندا ہے نا بھی ہوندیاں ہیں تریس اوتھے ساری تفصیل وہ دنبیاں دا بھی وہ فیصلہ غلط لین آیا سی داؤد علیہ السلام کولوں تے اس وقت نا داؤد علیہ السلام اللہ دی بارگاہ فوراً معافی منگی تو اور غفران کیا گیا جناب داؤد علیہ السلام کے لیے ان کی شان کے مطابق مغرب کے وقت وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا تو بس آپ کھڑے ہوئے پڑھی آپ پڑھنا چاہیں کتنی 4 بس کوشش کی آپ نے تیسری میں یعنی تھک گئے تیسری میں ادا کرنے سے کس کو چوتھی کو باوجہ شدت اس کے جو حاصل ہوئی آپ کے لیے مادہ بیان یعنی رونا اس پر جو ہو گیا تھا آپ سے ان کاموں سے جو خلاف اولا تھا تو خلاف اولا ہوا ہے اس پر آپ اتنے روئے کہ 3 رکعتوں سے چوتھی رکعت کی طرف اٹھ نہ سکے تیسری تے سلام پھیرے جی پس ہو گئی مغرب 3 رکعتیں جی اور پہلی وہ ہستی جنہوں نے پڑھی ہے عشاء اخیرہ جنہوں عشاء سے پڑھ دیں جی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس طرح یہ 5 نمازیں تقریر چ سناؤ تو جس بڑی دے ہیں بھی نمازاں پڑھیاں کیویں جی بن تو گئی ہوں دسو پڑھنی جی کہ نہیں جی پڑھنی ایتھے آ کے پریشانی بننی جی صرف دسو بڑھیاں کیویں بس ہیں جی اچھا جی توجہ کرا جی قال فی شہر المشکات اے جڑا عشاء دی نماز سب تو پہلے سونے پڑھی جی سب تو پہلے سونا اس تک سوال جواب دیں دیں قال فی شہر المشکات اور معنی اس کا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں ان کا جنہوں نے عشاء پڑھی اپنی امت کے ساتھ یعنی امت نال جماعت نال جڑی نماز عشاء دی سب تو پہلے پڑھی ہو کنا پڑھی تو پھر بعد سرکار دے غلام پس نہیں منافی اس بات کے کہ انبیاء علیہ السلام پڑھتے تھے عشاء نہ کہ ان کی امتیں نہ کہ آگے سمجھے تو لہذا اب یہ اس کے منافی نہ ہوا منافی نہ ہوا اچھا تائید اس گل دی کہ بھی عشاء پہلے بھی ہے سیش عشاء پہلے بھی ایسی وہ یہ کہ کو حدیث آ رہی ہے تو پیچھے پڑھی البی کبیر تائید کرتا ہے اس بات کی قول جبریل علیہ السلام کا امامت والی حدیث میں 2 دن جماعت کرا کے نا 5 نمازاں دی طرز کی تھی یہ وقت ہے انبیاء کا آپ سے جو پہلے ہے تو پھر عشاء ایسی تو تاں ہی آکھے نا بھی عشاء دا وقت بھی سمجھے پہ تو جی ہوندی نہ تو پھر تو نہیں نا تے کہ جماعت نال جڑا ہے نا یہ سرکار دے نال خاص ہے جی امت نال واپس چلو جی ہن بابے دیاں گلاں سنو جڑے 5 7 8 9 ذکر کیتے نے بے لوگوں بھی مانا سن دے ہو اور پیچھے گلاں نہیں کیتے ساریاں انہاں دی وضاحت پس صلاۃ لغت میں عبارت ہے دعا سے صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے کی دعا ہے بسم اللہ اور شریعت میں صلاۃ عبارت ہے ارکان اور افعال مخصوصہ سے اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک جو کچھ ہے پڑھنا کرنا اس پورے فعل دا پورے پڑھنے دا نا کیے شریعت چاہیے نا ابا کے پتر نو پتر نماز پڑھ دے ہو گوا کہ اللہ میرے ابے دی خیر ہووے ابا جی میں نماز پڑھ دیتی ہے لغوی معنی تو ٹھیک ہو گیا دعا مانگ دیتی تو آپ واسطے جی لیکن شریعت کے اندر صلاۃ یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے اچھا جی فرض کدوں ہوئی فرض کدوں ہوئی سنی جی
وہ پھر گل پڑھتے ہیں کہ پچھلا پڑھ لے شرح نال تاکہ سمجھ آتے رہے. فاہیا فی لغت عبارت انہوں دعا ہے یعنی حقیقت لغتاً حقیقی معنی صلاۃ کا کیا ہے؟ دعا ہے. اور استعمال کیا جاتا ہے لفظ صلاۃ دعا کے غیر میں کیا مجازن. اور یہ جمہور کا قول ہے. اسی کے ساتھ جزم کیا ہے جوہری وغیرہ نے. جوہری امام دا لغت دا امام سمجھے نا اس سے آدھا ہی مصنف جڑے جی تاں بسیا اس لیے کہ وہ شائع ہیں ان کی کلام کے شرع شریف کے ورود سے پہلے. شرع شریف کے ورود سے پہلے عربی لغت میں اس لفظ صلاۃ بمعنی دعا یہ مشہور ہے. یہ اب اسی معنی میں قرآن میں بھی استعمال ہے. اس کی مثال دیتے ہیں. اور قرآن وارد ہوا ہے لغت عرب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن قال تعالی وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان دا معنی سونےو دعا فرمائے ان کے لیے. وہ جڑے صدقہ لے کے آئے سے نا 11ویں سپارے چاہے گا انہاں واسطے کی کرو اوتھے صلی علیہم دا معنی ہے کہ سرکار ان کے لیے کیا کریں دعا مانگے. تو یا صلاۃ بمعنی دعا ہے. قرآن مجید میں موجود ہے. اے ادعو لہم. اور حدیث شریف میں اجابت دعا میں ہے وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. اور اگر وہ روزے دار ہو تو چاہیے کہ دعا کرے. چاہیے کہ دعا کرے. اس لمبی حدیث ہے جب روزے دار دے سامنے کوئی بندہ کھانا کھائے نا کندے سامنے وہ دعا کرتے تھے. کون؟ روزے دار کہ یا اللہ انہوں نے بہت برکت دے جی. وہ نہیں میرا رمضان دے روزہ تروڑ کے بیٹھے نا انہیں گل بھی روزہ رکھا ویسے کسی قضا رکھا ہے نفلی رکھا ہے سمجھی جی. لیکن یا ہے کہ بے مسافر ہے تو کسی تے گھر گیا تو مسافر نے روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے تو گھر والے تے رکھا ہے جی. ادو کی کرے سونے فرمایا فل یصلی کی کرے ہو دعا کر. سمجھو دی اے قرآن پاک کے حدیث پاک وچ لفظ صلاۃ بمعنی دعا ہے وے اب تو دھیان کر میں کیا معنی یعنی دعا کرے ان کے لیے خیر اور برکت کی. اور اسی سے صلاۃ علی المیت یہ جو صلاۃ علی المیت ہے یہ بھی تو دعا ہے. اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے صرف ہاتھ بن کے دعا ہے جی. صلاۃ اس میں مصدر صلادا کندہ مصدر نہیں اس میں مصدر کیڑا ہوندا مصدر دا معنی دے وے تے مصدر نہ ہوئے. اور مصدر جڑی ہے نا صلا یصلی سما یسمی تسمی یا صلا یصلی تسلیہ. اچھا تو پھر یہ تسلیہ ہونا چاہیے تھا صلاۃ کیوں آتا ہے؟ معاذ عدول کیا ہے کس سے اس میں مصدر کی طرف واسطے وہم دینے اس کے خلاف مقصود کا. یہ جڑی مصدر ہے نا تسلیہ اندے وچ ایک غلط معنی بھی ہے کندے وچ تسلیہ اور وہ تسلیہ بمعنی تعذیب بن نار بھی ہوتا ہے. تعذیب بن نار بھی ہوتا ہے. توت جان دیو کاری جی توت اوندا سوٹا وڈیے نا تے اوندے اتوں چھل لا کے اتتے ولیٹی دا ہے تے پھر انہوں آگے چ پائی دا مضبوط کرنے واسطے تے تھوڑا جے ڈنگا ہوئے تے ٹل تے کے سدھا کری دا. اے جڑا سوٹی نو اگ وچ پا کے تے انہوں تتا کر کے پھر انہوں جڑا ہے نا پہاڑ دے کے سدھا کرنا اینوں بھی عربی چ تسلیہ آندے جے. اے تعذیب بن نار ہویا کہ نہ ہویا؟ اس واسطے اندے وچ اے معنی جڑا نا اے معنی تو صحیح نہیں کہ نماز پڑھو تے اگ دا عذاب ہوے گا. اے تے معنی ٹھیک نہیں چونکہ اندے وچ خلاف مقصود دا وہم ہے. سمجھ آئیے اس لیے اینوں چھڈ کے تے اندی جگہ کون استعمال ہے صلاۃ. آگے جے سمجھ اللہ. بس بے شک صلاۃ مصدر ہے مشترک ہے صلا کہ صلا بالتشدید بمعنی دعا اور صلا یسلو تخفیف بمعنی احرا کا
دونوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ مشترک ہے. مشترک. اور اصل صلات کا سلواتن ہے اور صرف بھی نال آندن تن دسیے صلات کا اصل جیسے سلاواتن نہیں تمراتن. نقل کیا گیا واؤ کا فتح ساکن کی طرف. کس کی طرف؟ ساکن کی طرف. جو اس سے پہلے ہے کون؟ لام کی طرف. اور غصے نہ ہو دو کڑیاں پہن دو پڑا ہو جائے جی. مطلب گرمی نہ کی اشر ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتحان جی. تو دیا کس کو؟ لام کو. پس متحرک ہو گئی. متحرک تھی واؤ بحسب الاصل تے ہون ما قبل اس کا مفتوح ہو گئے. واؤ کا اصل کا لحاظ تو ما قبل کا ایک کوئی حرکت نے واؤ نے بھی متحرک کیتا تے ما قبل نو لہذا کال آکھیا سی آگے آجو جی. بس فکولے بتل واو والے فن تے واؤ کیا بن گئی؟ دلیل کی ہے کسلے چے سالواتن سی آندے نے دلیل جمع جماعتی ہے صلوات. کیا آتی ہے؟ صلوات. صلوات تے جمع وچ واو ہوئے گی تو پتہ لگا مفرد وچ بھی واو اسی الف بن گئی ہے. اچھا جی. اور نہیں لکھا جاتا واو کے ساتھ مگر قرآن میں. لیکن باقی میں لکھ دینے ویسے باقی لکھنا ہوگا نا تو دیکھو صلات سواد لام زبر الفلات تے صلات. لیکن قرآن پاک میں واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر حدیث پاک وچ بھی عربی سارے پھر فقہ وچ بھی صلات وہ لکھا ہے جی میں قرآن پاک کے چاہے سمجھا جی. ایشا بس ہے. اور شریعت میں عبارت ہے کس سے؟ ارکان سے. ہن سنیا جی اوتھے لغتاً حقیقت ہے کندے وچ؟ دعا وچ تے باقیاں وچ مجاز ہے. شرن او منقول شرعی بھی ہے نے. شرن یہ ارکان مخصوصہ میں یہ حقیقت ہے. کیا ہے؟ حقیقت ہے. دعا میں مجاز ہے. لہذا شریعت میں صلات بمعنی دعا مجاز ارکان مخصوصہ حقیقت ہے. لغتاً صلات بمعنی دعا حقیقت ہے. ارکان بمعنی مجاز بمعنی نہیں ارکان مخصوصہ یہ مجازی. پس صلات لغت میں حقیقت ہے دعا میں مجاز ہے کس میں؟ اور شریعت میں بالعکس یعنی عبادت مخصوصہ حقیقت ہے بات میں یار میں دعا میں مجاز. اچھا جی یہ جو ارکان مخصوصہ ہے ان کا نام صلات کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جو دوسرا معنی ہوتا ہے اس میں لغوی معنی کا بھی دخل ہوتا ہے. نام رکھا گیا ارکان مخصوصہ کا صلات کے نام رکھا گیا صلات کے ساتھ ان افعال مخصوصہ کا باوجہ شامل ہونے ان افعال کے کس پر؟ دعا پر. پس شرعی معنی میں معنی لغوی بھی ہے اور زیادتی دعا بھی تے دعا تو علاوہ ہور کا مزید. پس ہو گیا صلات اسماء مغیرہ سے. کس سے؟ اسماء مغیرہ سے. بھئی لغوی معنی بھی ہے تے وچ زیادتی بھی. انہوں آندے نے یہ اسم مغیر اسم مغیر بے اصلی معنی بھی روے تے وچ زیادتی بھی کر دے. ایک بڑی خاص گل ہوندی پی جی. غایہ میں یہ کہا ہے کس میں؟ او علامہ سروجی دی غایہ ہدایت دی شرح جڑی ہے جی ایڈی وڈی جڑی کہ ظاہر یہ ہے کہ صلات اسماء منقولہ سے ہے. کس سے؟ اسماء منقولہ سے ہے. باوجہ پائے جانے صلات کے آندھنے صلات بغیر دعا تو بھی ہے صلات بغیر دعا کی ہے. امی کی نماز پڑھے امی جنہوں ہن کلمہ پڑھایا کھ نہیں ہوندا جماعت نال کھڑا کر دیتا ہے انہیں دعا منگنی ہے وچ اجے تو اور لفظ ہی کوئی نہیں آوندا. یا جڑا آخر سے گونگا ان بھی تے گونگے دی تے امی دی نماز ہے کہ نہیں لیکن بچ دعا تو کوئی نہیں. اس واسطے انہوں نے آکھیا ہے غایہ میں یہ اسماء منقولہ سے. کس سے ہے؟ اسماء منقولہ سے. بابا طہطاوی فرماندے نے پتر تانوں میں دسدا واں اے تغییر تے نقل چ فرق کی ہے. اے اسم مغیر ہے اے اسم منقول ہے. اے فرق کی ہے. فرق نقل اور تغییر کے درمیان یہ ہے کہ نقل
نہیں ہوتا اس میں معنی اصلی منظور الیہ، لغوی معنی کا وہاں اس میں لحاظ نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقل. نقل. اس لیے کہ نقل لغت میں ایسے ہے جیسے نسخ شریعت میں، جیسا کہ شریعت میں کوئی چیز منسوخ ہو گیا تو وہ کام حکم ختم ہو گیا، تو لغت میں نقل یہ ہے کہ پہلا معنی بالکل ختم، نیا معنی. اور تغییر میں ہوتا ہے معنی اصلی منظور، لیکن زیادہ کی جاتی اس پر شے آخر. تو اے ہو گیا جی منقول تے وہ متغیر پہ رہا، سمجھی جی. وہ تو نقل تے تغییر میں ان میں یہ فرق ہے کہ لغوی معنی منظور ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھول دے یار دروازہ، اللہ بھلا کر دے، کچھ نہیں ہوتا. تے اور اگر لغوی معنی منظور الہی نہیں ہے تو یہ منقول ہے. منقول ہے. سمجھے جی بات؟ واپس چلو جی، سمجھ آ گئی. اور فرض کی گئی ہے نماز لیلۃ المعراج کو. کدوں؟ لیلۃ المعراج کو. معراج کو. ان پڑھو. فرض کی گئی نماز لیلۃ المعراج کو. اے لیلۃ المعراج کیڑی ہے؟ اے لیلۃ الاسراء ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، بھی جڑی لیلاً ہے اے مراد ہے جی. بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اس پر جمہور محدثین اور مفسرین اور فقہاء اور متکلمین اور یہی حق ہے. لیلۃ المعراج اس رات نو آندے نے جس رات سونے نو سیر کرائی گئی، جی. جیسا کہ قول کیا اس کا کس نے. قاضی ایاز نے. یاد ہے. اے ہوئی کدوں؟ یہ تھی بعثت کے بعد ثواب پر ہجرت سے 1 سال پہلے، جیسا کہ جاری ہوئے اس پر علامہ نووی. اور سناؤ حالا چلو آواز آؤں پی جے بارش دی. ٹھیک ہے. علامہ نووی گلا کی بھی ہجرت دے یعنی اعلان نبوت دے 13ویں سال معراج ہوئی. کیڑے؟ 13 سال. اعلان نبوت دے 13 سال معراج. 1 سال پہلو. اچھا اے ہوئی کدوں ہے؟ اے تاریخ کیڑی سی؟ اے جڑی معراج ہوئی ہے اے تاریخ رجب سی. مقررین نے آکھیا جی وکیلا غیر. اچھا جی یہ نقل کیا ہے ابن حزم نے اس میں اجماع، یہ ہجرت 1 سال پہلا. وکیلا غیر ذالک، یہ بھی ہور نے یہ بھی قول، مطلب بعض آکھیا ہے بھی ہجرت تو 2 سال پہلے بھی ہے، 3 سال پہلے دا بھی قول ہے گئے. سمجھی جی. اراج یہ قول دسن بھی 1 سال پہلے. ہوئی کیڑی تاریخ نو ہے؟ کیلا بعض نے کہا ہے ربیع الاول میں 27 رات کو. کس میں؟ ربیع الاول ربیع الاول میں 27 رات کو. اور جاری ہے اس پر ایک جماعت. کون؟ اور جاری ہے اس پر ایک جماعت. اور بعض نے کہا ہے 27ویں رات رجب کی، اور اسی پر عمل ہے سارے شہروں میں، اور جزم کیا اسی کے ساتھ علامہ نووی نے اور روضہ میں، تابع ہوتے ہوئے علامہ رافی کے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی قول کیے ہیں. جیڑی گل دسنی ہوئے مولی ندیم، چلو لوکاں نوں تو لوگ ہوئے تو تسی ہوئے مولانا صاحب. یہ 27 ربیع الاول دا بھی قول ہے گئے تے جے 27 ربیع الاول دی نو اشتہار نہ چھاپیا جائے تے لہن نہ کیتا جائے، ویسے بندہ راتی جھٹ کوئی عبادت کرے بھی شاید معراج دی رات اج ہی تے برکت حاصل ہو جائے دی. یہ ہو سکتا ہے کام مولوی جی کہ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ اسی مقررین دے تابع ہیں نہیں. جب وہ پہلے علامہ تابع ہوئے رافی کے، رافی وہ تو علامہ تھے جی 27 رجب جی. وہ ٹھیک ہے 27 رجب نو اشتہار پہ چھاپو، لیکن 27 ربیع الاول نو حصول برکت واسطے بندہ انہوں معراج دی رات سمجھ کے تو حصول برکت ہو سکتی کہ کوئی نہیں. او بھلا ہو جائے. اور بھی جڑے لوکاں قول کیتے ہیں صوفیاء انہاں ساریاں راتاں جب حصول برکت دی کوشش کردے سن بھی یار یہ قول ہے، ان کے پاس دلیل ہے، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو.
اچھا جی توجہ جی، نماز دی فرضیت جی اور نماز کی فرضیت میں لتلک اللیلۃ، نماز کے فرض ہونے میں اس رات، اس رات نماز اللہ نے فرض کی تھی، یہ تنبیہ ہے صلاۃ کی فضیلت پر۔ کیا ہے؟ تنبیہ ہے صلاۃ کی فضیلت پر، کیونکہ نہیں فرض کی گئی نماز مگر حضرت مقدسہ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر، حضرت مقدسہ اللہ کی بارگاہ، جی حضرت مقدسہ اللہ کی بارگاہ، باقی ساری شریعت مولوی جی نازل ہوئی ہے، نماز سونے لے کے آئے نے، وچ جبریل علیہ السلام دا کوئی واسطہ نہیں، وہ تو دوجے دن آئے وقت دسنے واسطے۔ غور فرما لو، خدا دا نا جے او بھلا ہو جے، اج بھی سو جو۔ ستاں آسماناں تو اتے اللہ دی بارگاہ وچ اے فرض ہوئی ہے، تے لہذا فضیلت نہیں۔ جی بعد طہارت سرکار کے باطن کے اور ظاہر کے ماء زمزم کے ساتھ، وہ ہے کہ سرکار دا سینہ پاک چاک کیتا، دل مبارک کڈیا تے او آب زمزم نال دھوتا، جی جی او دھوون پھر دوبارہ زمزم شریف وچ پا دیتا، کوچ پا دیتا جی۔ احتیان کروے، ہائے ہائے۔ اور فرض کی گئی پہلے کتنی، 50، اور لوٹا دی گئی کدھر، 5 ہمارے سردار حضرت موسیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے واسطے کے ساتھ، 50واں تو 5 جڑا نبیاں دے واسطے دا قائل نہیں نا، انہوں آکھو مرنی دیا 50 پڑھ، کی کر 50 پڑھ۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور نمازوں کے اوقات کے عدد 5 ہیں، نماز کے نمازاں تو 5 نہیں، ان کے جو نمازوں کے اوقات کے عدد ہیں وہ بھی کتنے ہیں، 5 ہے۔ للحدیث والاجماع، باوجہ حدیث کے اور اجماع اسی پارے کو 5 وقت نے۔ اچھا جی سوال تو وطر بھی تو وچے گئے، اور وطر واجب ہے نہیں ہے ان 5 وقتوں میں سے علاوہ، اور یہ فرضوں میں سے نہیں ہے، 5 فرضوں میں سے نہیں ہے، کون عبادت وچ واجب ہوا ہے۔ سنی جی گل، اے شاباش، اگلی بھی گل پڑھ لو پھر شرح پڑھ دیں۔ مسئلہ سمجھا جی۔ اور فرض کی گئی نماز اصل میں 2 رکعتیں، کتنی، 2 رکھتے ہیں، پہلے 5 نمازاں 2 رکعتاں سن جی فرض، جی مگر مغرب اس کے کتنے تھے، یہ 3 رکعتاں سی، اتوں شرح نہیں متن ویکھ واجیا کہ اصل میں نماز جو پہلے فرض ہوئی تھی کتنی تھی، 2 سوائے مغرب کے، یہ کتنی تھی، 3 پھر باقی جڑیاں 4 سن پس برقرار رکھی گئی سفر میں، سفر وچ تو وہی برقرار رکھی بھی 2 ہی رہے، سنا جی۔ اور زیادہ کی گئی حضر میں کنی 4 رکعتاں سوائے فجر کے، فجر اسی حالت میں رکھی گئی، فقہ دی کتابیں چاہے لکھی ہو گل، جی حدیث پاک کے جاوے گا اختلاف ہے اوتھے، جی لیکن ایکا قول ہے کہ نماز پہلو کنی فرض ہوئی، 2 رکھتے، مغرب 3 سی تے سفر وچ پھر 2 ہی برقرار رکھیاں تے باقی 4 ہو گئیاں تے فجر اسی طرح 2 ہی رکھی، 2 آگے جی سمجھ جی۔ لہذا بے راز بھی سمجھ آ گئے بھی یہ صبح دے 2 باقی 4 کیویں جی۔ اچھا جی ہن شرح پڑھو۔ للحدیث، لل بھی کنیاں نمازاں نے، وقت 5 نے، حدیث کیڑی، اور وہ تعلیم دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرابی کو، وہ حدیث عرابی جس میں سرکار نے اس کو پڑھایا تھا کہ یہ 5 نمازیں ہیں 5 وقتوں میں، پڑھیے پچھلے سال پھر آ جائے گی۔
اور دوسرا جبریل کی امامت، جو کہ انہیں 5 وقتوں میں تھی 2 دنوں میں، تو پتہ چلا کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں جی۔ اچھا جو والوتر واجب لیس منہا، یعنی لا فرض، وطر فرض نہیں۔ بابا فرماندے جے فرض اور واجب کے درمیان فرق اتنا زیادہ ہے جتنا آسمان اور یہ کے درمیان ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وطر فرض عملی ہے، وطر فرض عملی ہے۔ ہاں، فوت ہو جاتا ہے جواز اس کے میں نہ وطر نہیں مطلقاً، واجب جو ہوتا ہے نا، واجب پیچھے بھی پڑے اس وہ فرض عملاً فرض ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ جواز فوت ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں نے مطلق بولا ہے وجوب کو، مراد اس کے ساتھ یہی معنی ہے، اور جو غور و فکر کرے ان کی تفاری میں تفریاں جزم کرے گا اسی کے ساتھ۔ اور نہیں وارد وطر علی قولی و عدد اوقات خمسن، اس لیے کہ وہ اوقات کے بیان میں ہے نہ کہ مفروض کی تعین میں ہے۔ اور بھی وطر فرض عملی ہے، اور صلوات اوقات صلات جو ہیں وہ فرض اعتقادی ہیں۔ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ 5 وقت نمازوں کے لیے ہیں، یہ اعتقاد رکھنا بھی فرض ہے کہ ظہر کی نماز کا یہ وقت ہے۔ واپس چلو۔ اور حکمت نماز کے فرض ہونے کی منعم کا شکر ہے، منعم کا شکر ہے کہ اللہ دا شکر کرو جس تانوں ایڈیاں نعمتاں نال نوازیا۔ شرع ویکھ، منعم کا شکر بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ کون؟ بے نماز پڑھنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث سنو ذرا غور کرو خدا دے بندیو، وہ اسی پھیرے دینے رہنے ہاں، جیسا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈی موٹی مثال فرمایا، آرائے تم صحابہ پاک کو فرمایا اور قیامت تک ہر امتی کو فرمایا، خبر دو تم مجھے اس بات کی کہ ایک نہر ہو تمہارے کسی ایک کے دروازے کے سامنے، غسل کرے اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ۔ سوال یہ تھا، فرمایا کیا باقی رہتی ہے اس کی میل سے کوئی شے؟ 5 باری ادنے مل کے نہاوے تو اندے بدن دے کو میل رہندی ہے؟ نہیں کی جواب میں نہیں رہتی۔ قال نہیں، تسی کی جواب دیں دے؟ قالوا عرض کی صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نے لا، تو سرکار نے فرمایا پس یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے خطایا۔ بخاری مسلم میں ہے حدیث۔ یہ ایڈی واضح بھی گل، واپس چلو۔ اچھا جی، وہ پیچھے سبب نماز کا، سبب نماز وہ کدوں دے پڑھن لگے ہو، نماز کا سبب اوقات ہیں، لیکن ہن ذرا ساری گل سنو دھیان نال۔ سبب نماز کا اصلی اللہ تعالیٰ کا خطاب ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ازلی ہے جس پر ہمارا یہ لفظ اقیم الصلاۃ دال ہے۔ جی، جو ہم پڑھتے ہیں نا لفظ، بڑا سی حادث نہیں، یہ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، یہ دال ہے کس پر؟ اس خطاب ازلی پر۔ اصل وہ جو خطاب ازلی ہے نا، وہ اصل سبب ہے کہ تم پر نماز فرض ہے، تم پر نماز فرض ہے۔ اور سمجھی کہ نہیں؟ اچھا اگوں ویکھ، بسم اللہ۔ اور اوقات اسباب ظاہرہ ہیں ہماری آسانی کے لیے، کس کے لیے؟ ہماری آسانی کے لیے۔ اگر وقت مقرر نہ کیتے جاندے تے شریعت آندی کہ جس وقت اللہ دا خطاب آوے نماز پڑھنی جے، سانو کی پتہ لگنا سی بھی ان خطاب ہویا ہے کہ نہیں؟ تو لہذا حقیقی سبب نماز کی فرضیت کا کون ہے؟ اللہ کا خطاب ازلی ہے جس پر اقیم الصلاۃ دال ہے۔
اور جو سبب ظاہری ہے وہ کون ہے؟ تو فقہا پھر اوقات پر بحث کرتے ہیں، یہ اوقات کو کیوں سبب بنایا؟ تحصیراً، اللہ واسطے ثانی کہ ساڈے واسطے سانو پتہ لگ جائے کہ نماز کس کس وقت وچ فرض ہے، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ہن شرح ویکھ، وسببہ الاسلی خطاب اللہ تعالی الازلی، یعنی سبب نماز کی ادائیگی کے وجوب کا کون ہے؟ جان اس بات کو کہ فقہا کے نزدیک وجوباً اور وجوب ادا اور وجود ادا یہ تین شیئیں ہیں۔ وجوب یہ جڑا وجوب ہے نا یہ وہ جنہوں نفس وجوب آکھیا سی، کی آکھیا سی؟ اے تین نہیں، اے نویں شے تیسری کیڑی؟ وجود ادا کی وجود ادا، یہ کو پڑھنے کی شے دھیان کرے جی۔ ہر ایک کے لیے ان سے سبب حقیقی بھی ہے اور سبب مجازی ہے۔ پس وجوب یعنی نفس وجوب، اس کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا واجب کرنا بندوں پر ازل میں، کہ جدوں بندے ہون گے اسی پیدا کراں گے تو انہاں اُتے اے نمازاں فرض نے، سمجھی؟ اے سبب حقیقی ہو، اس لیے کہ موجب واجب کرنے والا احکام کو حقیقت میں وہ کون ہے؟ هو اللہ تعالی وحدہ ہے۔ سنیے گل، اللہ وحدہ ہے، لیکن جب کہ ہے اللہ تعالی کا واجب کرنا غیب ہم سے، کیونکہ ہر بندے کو تو واحی نہیں نہ ہونی نہیں مطلع ہوں گے ہم اس پر، تو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کر دیا، تو بنا دیا، توجہ ہے، تو بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب مجازیہ ظاہرہ ہم پر آسانی کرتے ہوئے، اور وہ کون ہے؟ وہ بے دلیل تجدد الوجوب بے تجددہا، دلیل یہ ہے کہ جدوں وقت آندا ہے تے نال نفس وجوب بھی آندا ہے، جویں کہ کون نہیں آندا نفس وجوب، اور سب اچھا جی ہن وہ سبب اس دن سمجھائی سی گل، ہر پہلا سیکنڈ پھر اگاں وہ سمجھایا سی، اون دی ہن لوڑ جے، اور سبب کیونکہ اگر پورا وقت سبب بنائے نا وہ تو سبب پورا ہوگا تو مسبب بعد میں آئے گا، تو پھر ہر نماز وقت کے بعد پڑھیں گے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے سنو، سبب ہر وقت میں ایسی جز ہوگی کہ متصل ہوگی اس کے ساتھ ادا، نماز دے وقت وچ جدوں اسا اللہ اکبر کرنی ہے اس تو جڑا پہلا سیکنڈ ہے وہ سبب ہے، کیونکہ نئے متصل ادا کسی جز کے ساتھ اس سے پس اگر نہ متصل ہوئی ادا کسی جز کے ساتھ کس سے؟ وقت سے، بالکل، تو پس جز اخیر متعین ہو جائے گی کس کے لیے؟ اگرچہ ناقص ہو، تو جس لئے وقت گیا نکل ہون پورا وقت سبب ہے، اس واسطے وضاحت آوے گی اصول فقہ پورا، اس واسطے کہ ہن چونکہ وہ گل ختم ہو گئی کیڑی کہ سبب پہلے تو مسبب بعد انہیں پڑھی کوئی نہیں، لہذا پورا وقت سبب ہے ساری زندگی۔ اور وجوب ادا دا سبب کون ہے؟ وجوب ادا دا سبب کون ہے؟ سنیں، وجوب نفس وجوب کا سبب حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ازل میں ہم پر واجب کرنا، اس کا سبب ظاہری بنایا ہے اوقات کو، سنیں،
اور وجوب الادا اس کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، یعنی مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم سے اس کا جس لئے سبب پایا گیا کون وقت ہوں اللہ دے پاسوں مطالبہ کرنا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، اے جڑا نا خطاب اے سبب وجوب ادا دا، اے سنیں سبب الحقیقی خطاب اللہ، اور سبب ظاہری اس کا وہ لفظ ہے جو دال ہے اس پر، جیسے لفظ اقیم الصلاۃ۔ اور فرق درمیان نفس وجوب اور وجوب الادا کے کیا ہے؟ ایک نفس وجوب تک یہ ہے کہ نفس وجوب ذمے کا مشغول ہونا، ذمے کا بے شے ذمے آ گئی ہے اندہ نائیں نفس وجوب، اور وجوب الادا ذمے کی تفریغ کی طلب ہے، میں جڑی شے ذمے آئی ہوں انہوں کار یہ وجوب الادا آئی۔ سنیا جے نفس وجوب کیے شغل ذمہ میں تیرے ذمے شے آ گئی، وجوب الادا کیے اے جڑا ذمے آئی ہے ہوں اے ادا کر اپنے ذمے نو فارغ، جیسا کہ غایت البیان میں ہوں تیسری شے جڑی نمی آئی سی، اور سبب وجود الادا کا حقیقی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا اس کے لیے، جی بھئی اللہ تعالیٰ دا بندے نو کی کرنا پیدا کرنا، اے وجود الادا دا سبب حقیقی کندہ اور اس کا سبب ظاہری بندے کو طاقت دینا، استطاعت العبد اللہ دا بندے نو طاقت دینا او فرض ادا کرنے دی، اے بے وجود الادا دا سبب ظاہری کہ بندے نو کی کرنا طاقت دینا، اور وہ طاقت معال فعل ہوتی ہے، طاقت معال فعل ہوتی ہے۔ یہ ایک وکرا مسئلہ شروع ہوئے تھے، نہ سمجھا سکتا نہ تو سمجھ سکتے ہو۔ طاقت یہ جو اللہ تعالیٰ فعل کرنے کی طاقت دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا یہ جو وسعت اللہ تعالیٰ دیتا ہے طاقت، یہ معال فعل ہوتی ہے یا قبل الفعل ہوتی ہے؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، یہ معال فعل ہوتی ہے یا قبل الفعل، اور لفظ دا بولو واجہ ہو کی معال فعل ہوتی ہے یا قبل الفعل ہوتی ہے۔ اے میں زور پڑھن لگا اللہ اکبر، اے جڑی میں زور پڑھنے دی طاقت سی باقاعدہ، اے ہون اللہ اکبر کرنے دے نال ملیے یا زوال شمس تے وقت مل گئی سی؟ جی اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بندے کو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے یہ معال فعل ہوتے ہیں قبل الفعل ہے، قبل الفعل، یہ وہ مسئلہ ہے جو عوام نو غریب نو بھائی نے لگی، سانو کوئی لگی تو عوام نو بھی لگی، پہلے سانو لگے پھر عوام نو لگے، یعنی یہ جو استطاعت ہے اللہ وسعہا، یہ وسعت یہ طاقت جو بندہ اللہ دیتا ہے اس میں یہ وضاحت ہوئے گی جا کے جڑی آوے گی نا کتاب ہوندی اصول فقہ دی چوتھی مسلم ثبوت کی مسلم ثبوت، ان دے وچ ایک قواعد ہون کے سارے جی بہت سارے بھی ایک طاقت پہلوں بھی ہوندی ہے ایک طاقت بعد وچ ہوندی ہے، سمجھا جی؟ یہ ساری وضاحت ہوئے گی کہ فعل سے پہلے کون سی طاقت ہے اور معال فعل کون سی طاقت ہے، وہ طاقت ہونی ہے تو کرنا ہے۔ اللہ جو فرمایا اللہ وسعہا، یہ جو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں وہ توفیق کیا ہوتی ہے کہ مطلوب خیر کے اسباب کو مہیا کرنا، ان اسباب پہ طاقت بھی ہے تو باقی جنیاں چیزاں لوڑ نہیں ہے او اور ذہن سے رکھے جی بھائی ایک مسئلہ کہنا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی طاقت دیتا ہے، یہ جو وسعت ہے یہ معال فعل ہوتی ہے یا پہلے ہوتی ہے؟
سنیے گل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگے دیکھ او بال اوقات کی بلا اوقات ہے جان اس بات کو کہ اوقات کے لیے جہات مختلفہ ہیں بالحیثیات. یہ جڑا وقت ہے نا نماز دی نظروں اندے مختلف نام نے. جی نماز دی نظروں مختلف نام ہے. وہ ایک تو پہلے پڑھ چکے نا کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے جی. پڑھا کہ نہیں. اے تو دیکھو پس اس حیثیت سے کہ نماز نہیں جائز وقت سے پہلے محض واجب ہوتی ہے وقت کے ساتھ. اس اعتبار سے ان 5 وقتوں کو نماز کے اسباب کہتے ہیں. جی کیونکہ مسبب سبب تو پہلا نہیں ہو سکتا وہ. اس اعتبار سے ان کا کیا نام ہے 5 وقتوں کا؟ اسباب. اور اس حیثیت سے کہ بے شک ادا نہیں صحیح بعد ان کے سمجھ آئیے وقت کے شرط ہونے کے لیے اس کے لیے جی لاشتراط الوقت لہو محض ہو جائے گی قضا. جی قضاءً نماز ادا وقت کے اندر ہوتی ہے وقت سے نکل جائے تو قضا ہو جاتی. اس اعتبار سے وقت کو نماز کے لیے شرط کہتے ہیں. شرط اس واسطے نماز دی شرطوں میں وقت بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے بھئی ادا تب ہوگی جب وقت نکل جائے تو ادائیگی ختم. اس اعتبار سے وقت کو نماز کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شرط پہلے جائز نہیں اس اعتبار سے سبب کہتے ہیں. اس کے بعد ادا نہیں ہو سکتی. اس بات سے شرط کہتے ہیں. کس کو؟ وقت کو. اور اس حیثیت سے کہ جائز ہے وقت میں فرض کی ادائیگی اور فرض کے غیر کی ادائیگی جیسے نفل وغیرہ. اس اعتبار سے نماز کے وقتوں کو ظروف کہتے ہیں. اور جو ہے ظروف نہیں سے گا الف نار بے بکری تو کہتے ہیں ہوتے سمجھیے جی گل. تو وقت نماز کے لیے سبب بھی ہے شرط بھی ہے ظرف بھی ہے. وقت نماز کے لیے سبب بھی ہے شرط بھی ہے اور ظرف بھی ہے. جیتے وکری دی جیتا وکری ہیں برخلاف شہر رمضان کے کیونکہ شہر رمضان میں یار ہے کس کے لیے روزے کے لیے. حتیٰ کہ اگر نیت کی مولی ابراہیم نے نفلی روزے کی یا واجب آخر کی تو نہ مولی ابراہیم مسافر ہے نہ بیمار ہے تے واقعہ ہوگا فرض سے. ان وادر قضیہ اتفاقیہ کہ کل یہ تازی گل پڑھی تو نال ہی جڑ گئی سمجھ آ گئی جی پڑھی نا کل گل وہ گل آ گئی جی. اچھا جی اگے جی بشروطہا اور نماز کے شروط کتنے ہیں کہتے ہیں پتر جی ان قریب یہ متن میں آگے ساری تفصیل آ رہی ہے. اور نماز کا حکم کیا ہے واجب کا ساقط ہو جانا ذمے سے اور ثواب کا پا لینا. کیا کرنا؟ ثواب کا پا لینا. یعنی جب نماز پڑھ لئی نا تے ذمے جڑی شے آئی سی وہ کی ہو گئی تے نالے ثواب مل گیا. اے نماز دا حکم ہے. اے کی ہے نماز دا حکم ہے. جڑی شے کی سی واجب ساقط ہو گیا اور شرع ویکھو سکوت واجب کتھے دنیا میں. اور پتر نماز پڑھی ابا جی میں قسم جماعت نال پڑھ کے آیا ہوں یہ دن آخنا دوبارہ پھر پڑھ کے پتر میرے لگتا ہے تو صحیح نہیں پڑھی. ابا تیرے کو کیڑا تھرمامیٹر یہ صحیح نہیں پڑھی. کون استاد جی تاڑے کول کیڑا تھرمامیٹر بھی اشیر نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی. اچھا جی نیل ثواب کی بڑا کام مسئلہ آ رہا ہے مولوی جی بہندے پہ ہو تیرے نال ہے یار بول جا. اچھا اے ثواب پاؤنا دھیان کرے جی ثواب کتھے ملنا ہے عقبہ میں آخرت میں کتھے آخرت میں. فرماندے نے ان کا نا مخلصان اگر نماز اللہ دی رضا واسطے پڑھی تو ثواب تو آئے ایتھے گنتی پوری ہو گئی ہے
کہ یہ بابا 5 وقت کا نمازی تھا لیکن ثواب تھا یہ اللہ واسطے، اللہ واسطے، کندے واسطے؟ اللہ واسطے۔ بہرحال وہ شخص جو مرائی ہے، مرائی کون؟ دکھلاوے سے نماز پڑھنے والا۔ بہرحال وہ جو مرائی ہے، او اللہ دینا جراؤن الناس، پس نہیں ثواب اس کے لیے بنا کرتے ہوئے اس فتوے پر جو مختارات النوازل میں ہے، جی، ان دے وچ تے کہ ریاکار نو کوئی کوئی ثواب نہیں۔ اور مخالفت کی ہے ان کی، مخالف ہے اس کے وہ شے کہ نقل کیا اس کو علامہ بیری نے ذخیرہ سے، جی، اور سنیا جی جن میں سارا گزارا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ریاکاری معاذ نفی کرتی ہے ثواب کے کئی گناہ ہونے کو، فقط اصل ثواب مل جائے گا تو ریاکاری نال جیڑی نماز 27 گنا بننی سی، 10 گنا تے کنے گنا بننی سی، جی، وہ رہ جائے گا تو ایک ثواب مل جائے گا۔ جی، سنے ہی؟ جی، اور بعض یعنی اس تو بھی کام تھلے لے آندا ہے، اور ذکر کیا ہے بعض فقہا نے، اور چوک والے جڑے سبزی بیچ دی انہاں نہیں، فقہا نے ذکر کیا ہے، بعض فقہا نے کہ ریا نہیں داخل ہوتی کس میں؟ فرائض میں، ان دی پھر شرح کیتی نے، یعنی وجوب واجب کے سکوت کے حق میں، جی، کس میں؟ واجب کے سکوت کے حق میں۔ یہ تو مسئلہ نہیں، مسئلہ دے ثواب لبے۔ تنبیہ کی شے تنبیہ، جاننا ہے؟ اچھا، مختار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ، مسئلہ بڑا اہم یہ اتنے ہے، پھر عقائد چاہے گا تو نہیں کٹھے کری دینے مسئلے۔ بھائی سونے اعلان نبوت تو پہلے کی کرتے سن؟ سونے ایک سوال اے دسن لگے تھے، مختار یہ ہے، علامہ تاوی پہ تحتاوی اندر میرا بے مختار ہے گل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے اپنی بعثت سے پہلے عبادت کرنے والے کسی ایک کی شریعت کے ساتھ، سرکار نبوت کے اعلان سے پہلے کسی نبی کے امتی نہیں تھے، جی، کسی نبی کے امتی نہیں تھے، اس لیے کہ قبل الرسالت سرکار مقام نبوت میں تھے، لأن قبل الرسالت فی مقام نبوت فی مقام نبی، ولم یکن، اور نہ تھے کسی نبی کی امت سے، جی، سرکار کسی نبی کے امت سے نہیں تھے، بلکہ سرکار عمل کرتے تھے اس کام کے ساتھ جو ظاہر ہوتا سرکار کے لیے کشف صادق کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، اس پر سرکار عمل کرتے، جی، وکیل غیر ازال، اور سمجھائی ہوں؟ جی، ایشا بس دی۔ اچھا جی اگے جی، وہ ارکانُہا تے، اور ارکان اس کے کتنے ہیں؟ نماز وہ رکوع سجود و فرائض، تو آت کہتے ہیں کہ ستعلم، ان کو بھی تو ان قریب جان لے گا، اے 2 گل آگے ہون گی۔ اچھا جی، نماز کی صفت کی شے؟ نماز کی صفت، بھی نماز دی ذاتی طور پر کنی قسم ہوندی ہے؟ نماز کی صفت یا فرض ہوندے نے کہ کوئی نہیں، جی، یا واجب ہیں ہیں، یا سنت ہیں؟ ہیں، اے جی فرض کیڑے نے، واجب کیڑے نے، سنتا کیڑیاں؟ ان قریب جان لے گا تو ان کو مفصلاً انشاءاللہ تعالی، تفصیلی آ جائے دی یہ گل، یہ گل تفصیلی آ جائے۔ تفصیلی آ جائے دی، بڑا ہے اچھا، چلو ٹھیک۔